آیت نمبر 4 مکمل ہوئی تھی، 5 نمبر آیت سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر 2 آیت نمبر 5 سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين۔ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرک لوگوں کا تذکرہ فرمایا، ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو اللہ تبارک و تعالی کی سوا کسی اور کو اپنا معبود بنا لیتے تھے۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالی انہی لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ جس آیت سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ ومن اضل، ومن اور کون ہے، اضل زیادہ گمراہ، ممن اس شخص سے، یدعو جو پکارتا ہے، من دون اللہ اللہ سے نیچے نیچے، اللہ کے علاوہ جو کسی اور کو پکارتا ہے اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ جو پکارتا ہے اللہ سے نیچے نیچے، ملا اس کو، لا یستجیب کہ نہیں پہنچ سکتا، لہو اس کی پکار کو۔ کون زیادہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ اس شخص سے جو پکارتا ہے اللہ سے نیچے نیچے، کس کو؟ اس کو کہ جو نہیں قبول کرتا اس کی پکار کو، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص بہت ہی زیادہ گمراہ ہے، اس شخص سے زیادہ گمراہ کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا جو ایسوں کو پکارتا ہے جن کے پاس نہ تو کسی بات کو سننے کا اختیار ہے، نہ ہی بات کو یا دعا کو ماننے کا اختیار ہے۔ دعا کو قبول کرنا یہ تو دور کی بات ہے، جو ہم بولتے ہیں ان کو سننے کا بھی اس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اور ایسوں کو جو اپنا معبود بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے زیادہ گمراہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وہم اور وہ، ان دعائہم ان کی پکار سے، غافلون غافل ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم میں سے کوئی آدمی یہاں بیٹھ کر یہ کہتا ہے یا غوث اعظم دستگیر میری مدد کرو، اب دیکھیں وہ تو قبر میں ہیں، وہ تو قبر میں ہیں، اور یقیناً اللہ کے بندے تھے، وہ جنتوں میں ہوں گے، اور ان کو یہ بات معلوم ہی نہیں کہ کون مجھے پکار رہا ہے، کہاں سے پکار رہا ہے اور کس لیے پکار رہا ہے، وہ تو یہاں سے میلوں دور ہے۔ اسی پر دوسرے بزرگوں کو بھی قیاس کر لیا جائے۔ حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے
जो बुलंद पाए के जो बुजुर्ग हैं उनमें से, औलिया अल्लाह में से हैं, और इतने नेक हैं, इतने नेक बंदे हैं अल्लाह तबारक व तआला के, इतने बड़े वली हैं कि बैक वक्त उनके हाथ पर 40,000 हिंदू जो हैं उन्होंने बैत की और मुसलमान हो गए। अब बुलंद पाए के बुजुर्ग हैं, इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है कश्फुल महजूब, फ़ारसी ज़ुबान में किताब लिखी और इसके उर्दू में तर्जमे भी छप चुके हैं। इस किताब में वो अपने शागिर्द से क्या कहते हैं, अपने शागिर्द से मुखातब हैं और कहते हैं कि अल्लाह के सिवा ना कोई गंज बख्श है और ना कोई रंज बख्श है। यानी इनकी किताब में क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि अल्लाह के सिवा ना कोई गंज बख्श है और ना कोई रंज बख्श है। क्या मतलब, अल्लाह के सिवा ना कोई ख़जाना दे सकता है और अल्लाह के सिवा कोई दुख भी नहीं दे सकता। यानी ये इतने बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन आज जहाँ पर वो हैं, आज तारीख़ इस कदर उलट हो चुकी है कि वहाँ पर लोगों ने बुराई के अड्डे बनाए हुए हैं। वहाँ पर अगवा का लोग भी मौजूद होंगे, नशा करने वाले लोग भी वहाँ पर मौजूद होंगे। अब ये तो अल्लाह के नेक बंदे हैं, लेकिन लोगों ने उनकी उस जगह को जहाँ पर ये हैं, उस जगह को भी गुनाहों का अड्डा बनाया हुआ है। अगर ये हमारे इन अमाल को देख रहे होते, इनके पास कोई इख्तियार होता, तो ये क्या करते कि इनके आसपास या उस दरबार के अंदर या आसपास जितने भी लोग गुनाह के लिए जाते हैं, उनकी वहाँ पर ही ये पकड़ कर लेते। लेकिन नहीं, वो तो कब्र के अंदर हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वहुम अन दुआइहिम, और वो इनकी दुआ से गाफिलून, गाफिल हैं, उनकी पुकार से गाफिल हैं। उनको नहीं पता चलता कि ये क्या कर रहे हैं, किसको पुकारा जा रहा है, कहाँ से पुकारा जा रहा है, किस लिए पुकारा जा रहा है। वो तो कब्र के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं दिया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वइज़ा, और जब हुशिरा, जमा किए जाएंगे, अन्नासु, लोग, मैशर से यानी लोगों को जमा किया जाएगा। जब जिस वक़्त लोग जमा किए जाएंगे, कानू, होंगे वो, लहुम, उनके, आदाअन, दुश्मन। कौन दुश्मन होंगे? जो पुकारने वाले हैं वो दुश्मन होंगे उनके, जिनको पुकारा जा रहा है। और जिनको पुकारा जा रहा है वो अपने पुकारने वालों से कहेंगे, तो तुम किस रास्ते पर लगे हुए थे? तुम्हें किसने कहा था कि ऐसा काम करो? तुम खुद भी जलील हो रहे हो और हमें भी जलील कर रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वकानू, और होंगे वो, बि इबादतिहिम, उनकी इबादत का, काफिरीन, इनकार करने वाले। जो इबादत कर रहे हैं, जिनकी इबादत की जा रही है, जिनकी इबादत की जा रही है, वो इस बात का इनकार करेंगे कि इन्होंने हमारी इबादत ही नहीं की। फिर वो उनसे मुखातब होंगे, अपने जिन्होंने इबादत की है उनसे मुखातब होंगे, उनसे कहेंगे कि तुम्हें किसने कह दिया कि हमारी इबादत करो? तुम्हें किसने कह दिया कि ये शिरक का काम करो? तुम्हें किस बंदे ने इस बात पर आमादा किया कि तुम हमें पुकारो? हमारे पास तो कुछ ही नहीं है, तुम हमें क्यों पुकार रहे हो? अल्लाह के सिवा कोई मुस्तान नहीं है। और अल्लाह ने अपने कलाम के अंदर ये इरशाद फरमाया है कि वल्लाहुल मुस्तान, अल्लाह ही मददगार है, अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं है। अगर ऐसा होता तो अल्लाह तबारक व तआला अपने नाम के साथ साथ उसका भी जिक्र कर देते कि जो अल्लाह के साथ उसका मददगार होता। लेकिन अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, वल्लाहुल मुस्तान अला मा तसिफून, वल्लाहुल मुस्तान, अल्लाह ही मददगार है। और हम इस सबक को रोज़ाना पढ़ते हैं। हम नमाज के लिए आते हैं, नमाज के अंदर कितनी मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़ी जाती है, और सूरत फातिहा के अंदर हम किस बात का इकरार करते हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से हम मदद तलब करते हैं। तो मदद तलब करना अल्लाह तबारक व तआला से, और मददगार होता भी वही है। अल्लाह के सिवा किसी और से मदद तलब करना मा फ़ौकुल असबाब, ये क्या है? शिरक है। और शिरक से बड़ी कभी कोई और चीज़ नहीं है।
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا تُتْلَى، اور جب پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات بینات صاف صاف، یعنی معنی کے اعتبار سے بھی واضح آیات، مطلب کے اعتبار سے بھی واضح آیات، جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، ان کی تلاوت کی جاتی ہے، جب ان کو ان کے معنی اور مفہوم سمجھایا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قال، کہتے ہیں الذین، وہ لوگ کفروا جو کافر ہیں، للحق کی، حق کے بارے میں، لما جاءہم، جب ان کے پاس آ چکا، ھذا، یہ سحر، جادو ہے، مبین، کھلم کھلا، یعنی اتنے بدبخت لوگ تھے کہ سمجھنے کی بجائے کیا کہتے تھے؟ کہتے ہیں یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ دیکھیں قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو نازل فرمایا ہے۔ اب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس بھی کیا ہے؟ واضح عربی، اور جن لوگوں پر یہ نازل ہوا ان کی زبان بھی کون سی ہے؟ عربی۔ اب مکہ کے لوگوں کی زبان بھی کون سی ہے؟ عربی زبان۔ مکہ کے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کے اندر بھی عربی بول چال میں اتنی فصاحت اور بلاغت ہوتی تھی کہ اگر ہم اجمی لوگ 50 سال بھی عربی کو سیکھ لیں تو ہم ان جیسی عربی نہ تو بول سکیں گے اور نہ ہی سیکھ سکیں گے۔ اور ان کے جو ان پڑھ لوگ ہوتے تھے، جو پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، وہ بھی عربی زبان کے اندر ایسے ایسے اشعار کہتے تھے کہ اگر ہم 60 سال بھی عربی کو سیکھ لیں تو ہم ویسے اشعار عربی زبان کے اندر نہیں پڑھ سکتے جیسے وہ پڑھا کرتے تھے۔ کیوں ایسا نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے اور ان کی مادری زبان عربی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو اللہ کا یہ کلام سناتے تو وہ کیا کہتے؟ بجائے اس کے کہ اس کو مان لیں، کہہ دیتے ھذا سحر مستمر، یہ تو مسلسل ہے، جادو ہے۔ نہ صرف جادو کہہ کر اس کلام کو ٹھکرا دیتے، بلکہ وہ لوگ جو اس کلام کو سن رہے ہوتے ان سے یہ کہتے افتأتون السحر وانتم تبصرون، کہ اچھے بھلے سمجھدار ہو کر تم اس قدر جادو میں پھنسے ہوئے ہو، اس طرح کی یہ باتیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جن لوگوں نے اس قرآن کو نہیں مانا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں طرح طرح کے الفاظ کہے، اور یہ بات کہی انہوں نے کہ اس نے اپنی طرف سے اس قرآن کو بنا لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ یہ کیا کہتے تھے۔ ارشاد فرمایا کیا یقولون، یہ کہتے ہیں افتراہ، کہ اس نے اس کو خود گڑھ لیا ہے، کہ اس نے اس کو خود بنا لیا ہے۔ حالانکہ مکہ کا بچہ اس بات سے واقف تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے پڑھے لکھے نہیں تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صفات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی بیان کی ہیں کہ الرسول النبی الامی الذی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رسول کہا کون سا؟ امی، اور کسے کہتے ہیں وہ؟ ان پڑھ کو، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے پڑھے لکھے نہیں۔ اور دوسری صفت کون سی؟ اللہ نے فرمایا ولا تخطہ بیمینک، اور نہیں آپ لکھ سکتے تھے اپنے دائیں ہاتھ سے، یعنی نہ تو آپ کچھ پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی آپ کچھ لکھ سکتے تھے۔ لیکن جو بدبخت قسم کے لوگ ہیں انہوں نے اپنی زبانوں سے پتہ نہیں کتنی باتیں بنائیں اور کیسے شوشے چھوڑتے رہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے اس کتاب کو بنا لیا ہے۔ ایک گروہ وہ بھی تھا جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر تذکرہ فرمایا کہ وہ کہتے تھے انما یعلمہ بشر، کہ یہ کسی انسان سے سیکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ کس انسان کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں کہ اس سے سیکھتا ہے؟ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، ایسے آدمی کی طرف نسبت کرتے کہ جو بیچارہ ہے ہی اجمی تھا، جو عربی زبان سے واقف ہی نہیں تھا، اس کی طرف نسبت کرتے تھے
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے سیکھ کر آتے ہیں۔ دیکھیں جو عربی زبان سے واقف ہی نہیں ہے، جس کو عربی زبان پڑھنا بولنا اور لکھنی نہیں آتی ہے، وہ کیا اللہ کا کلام بنا سکتا ہے؟ تو اس کی طرف یہ نسبت کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو آپ ان کو جواب دیں۔ کیا جواب دیں؟ قل، آپ کہہ دیں، ان افتریتہ، اگر میں نے اس کو گڑھ لیا ہے، اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، فلا تملکون، پس نہیں تم مالک ہو، لی، میرے لیے، من اللہ، اللہ کے سامنے، شیئن، کچھ بھی۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر بالفرض میں نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے تو تم اس بات کے مالک نہیں ہو کہ مجھے اللہ کی گرفت سے بچا سکو۔ اگر بالفرض میں نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے تو میں کیا ہوں؟ مجرم ہوں، اور مجرم کو کیا ملتا ہے؟ سزا ملتی ہے۔ اگر اللہ مجھے سزا دے تو تم مجھے اس کی سزا سے بچا نہیں سکتے ہو، اس لیے تم اپنا کام کرو، تم اس بات کے مالک نہیں ہو۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ میں حق پر ہوں یا تم حق پر ہو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہوا، وہ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ان سے کہتے ہیں؟ ہوا، وہ اعلم، زیادہ جانتا ہے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں، بما، ان چیزوں کو، تفیضون، تم گھسے ہوئے ہو، فیہ، جن میں، جن چیزوں میں تم گھسے ہوئے ہو نا، جن میں تم مصروف ہوئے پڑے ہو، ان کو میرا رب خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ اور وہ کس بات میں مصروف رہتے تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم مصروف رہتے ہو اس بات میں، کبھی مجھے برا بھلا کہتے ہو، کبھی تم دیوانہ کہہ دیتے ہو، کبھی نعوذ باللہ تم مجھے مجنوں کہہ دیتے ہو، کبھی ساحر کہہ دیتے ہو، کبھی نعوذ باللہ کذاب کہہ دیتے ہو۔ تو تم جن باتوں میں مصروف ہو یا جن باتوں میں تم گھسے ہوئے ہو، ان باتوں کو میرا رب خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ کفا، کافی ہے، بھی، اس بارے میں، شہیدن، گواہ، بینی، میرے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان۔ یہ باتیں جو تم کہتے ہو نا، یہ تو تمہاری اپنی باتیں ہیں، میرا رب تمہاری کہی ہوئی ان باتوں کو خوب جانتا ہے، اور میرا رب میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ کافی ہے اللہ تبارک و تعالی گواہ میرے اور تمہارے درمیان۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی سب سے پہلی گواہی کیا ہے؟ سب سے پہلی گواہی تو یہ ہے کہ اس نے مجھ پر اپنا کلام نازل فرمایا کہ تم اس کی مثل ایک صورت بھی نہیں لا سکتے۔ دوسرا، یہ چھوٹی گواہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے ہاتھ پر چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا اور تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اقتربت الساعہ وانشق القمر، کہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس چاند کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ جبل ابو قبیس، اس کے اوپر بڑا ہوا تھا، ایسا پہاڑ جو مکہ مکرمہ سے مشرق کی جانب ہے، اور یہ وہ پہلا پہاڑ ہے جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا تھا، لوگوں میں اللہ کے حکم سے حج کا اعلان کیا، اور اسی اعلان کے جواب میں آج جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اسی آواز کا جواب دیتے ہوئے جاتے ہیں۔ ایک ٹکڑا اس پہاڑ پر اور دوسرا جبل ابو قیقعان، اس کے اوپر جا گرا۔ اب ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اتنے بدبخت تھے کہ ماننے کی بجائے انہوں نے کیا کہا؟ ھذا سحر مستمر، یہ تو کھلم کھلا گیا ہے، جادو ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ کیا کہتے تھے؟ جادوگر۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گواہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ اور بھی کئی گواہیاں، یہ درختوں کا زمین کو چیر کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنا، یا پتھروں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہنا، یہ سب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہیاں تھیں۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑے میدان میں تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قضائے حاجت ہوئی، اب پردے کی جگہ نہیں تھی،
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اس میدان کے ایک کنارے پر ایک درخت ہے اور دوسرے کنارے پر بھی ایک درخت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان درختوں کی طرف اشارہ کیا، وہ زمین کو چیرتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا، وہ جھک گئی، وہ بہت زیادہ نیچے آ گئی۔ پھر دوسرے درخت کی ٹہنی کو پکڑا، وہ بھی جھک گئی، بہت نیچے آ گئی۔ اس طرح ان دو درختوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پردے کی جگہ عطا کی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان درختوں کی طرف اشارہ کیا تو وہ دونوں درخت جو ہے وہ اپنی جگہ پر زمین کو چیرتے ہوئے چلے گئے، اور آج ان جگہوں پر جو ہے وہ مساجد آباد ہیں۔ یعنی یہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف درختوں کا زمین کو چیر کر آنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر معجزے کو صادر کرنا ہے اور اس بات کی گواہی دینا ہے کہ یہ میرے محبوب ہیں، یہ میرے نبی ہیں۔ لیکن بدبختوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایسے ہی ایک بہت بڑی گواہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ تھے، سفر کی حالت میں تھے۔ نماز کا وقت ہوا تو ایک لوٹا پانی کا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی تعداد 70 یا 80 کے قریب تھی۔ عرض کی اے اللہ کے محبوب، ہم اتنے زیادہ لوگ ہیں اور ہمارے پاس وضو کرنے کو پانی نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ کی انگلیاں لوٹے کے اندر ڈالی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے بہہ رہے ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ 70-80 لوگ تھے، ہم نے وضو بھی کیا، وضو کے لیے پانی کو بھی بہایا اور ہم نے خوب سیر ہو کر پانی بھی پیا، لیکن پانی میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی۔ یہ کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک گواہی تھی کہ یہ میرے محبوب ہیں، یہ میرے نبی ہیں، یہ میرے پیغمبر ہیں، ان پر میں نے اپنے کلام کو نازل کیا ہے۔ اور اے بدبختو، تم یہ کہتے ہو کہ انہوں نے اس کلام کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کفا بہ شہیدن بینی و بینکم، کافی ہے شہیدن گواہ، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، میرے اور تمہارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کافی گواہ ہیں، اللہ کی گواہی ہی کافی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیسی ذات ہے؟ فرمایا وہ ہوا، اور وہ الغفور بخشنے والا ہے، الرحیم رحم فرمانے والا ہے۔ جو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرور مغفرت فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حال پر ضرور بر ضرور رحم فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کی زیادہ سے زیادہ محبت عطا فرمائیں اور اس کلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔